کیونکہ ابھی تازہ تازہ قمر جمیل صاحب پہ گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، تو آج یہی ذہن میں آیا کہ شخصیت پہ تو ضروری باتیں ہو گئیں، آج ان کی شاعری پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو قمر جمیل صاحب جو ہیں وہ ان کی شاعری کے 3 ادوار ہیں، بلکہ یہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ شاعری کی ان کی 2 کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب کا نام تھا خواب نما، دوسری کتاب جو بہت دیر سے چھپی اس کا نام ہے چہار خواب۔ تو ان کے یہاں خواب کی ایک بہت زیادہ سگنیفیکنس تھی، اور سگنیفیکنس کیا، خواب جو ہے وہ ان کے لیے ایسا تھا کہ بیداری کی دنیا کے قواعد و ضوابط کم از کم جمالیاتی سطح پر توڑ کر دکھانا۔ تو اس میں جو پہلا دور ہے وہ خواب نما میں آ گیا ان کا، جب یہ غزلیں کہتے تھے اور پابند نظمیں لکھا کرتے تھے، اور کمال کی نظمیں ہیں اور خاصی اچھی غزلیں ہیں۔ تو دوسرا دور جو قمر جمیل صاحب کا آیا وہ ہے نثری نظم کا دور، اور جو تیسرا دور آیا وہ ہے، یوں کہنا چاہیے کہ وہ اپنے ابتدائی دور اور اپنے وسطی دور یعنی نثری نظم کے دور میں جو مکمل تصادم کی فضا تھی، اس کو انہوں نے تیسرے دور میں جو ہے وہ سنتھیسائز کیا، یعنی اس تصادم کا نتیجہ نکالا کسی بھی طرف کی جانبداری کیے بغیر۔ تو وہ ہم دیکھیں گے رفتہ رفتہ۔ تو آج جو طے کیا ہے کہ پہلے ہم ان کی غزلیں دیکھ لیں تاکہ ان کا ابتدائی دور سامنے آ جائے۔ غزلیں انہوں نے اپنے آخری چند برسوں میں بھی کچھ غزلیں کہیں تھیں، لیکن وہ غزلیں عجیب و غریب ہیں، وہ خیر پڑھتے جائیں گے تو سامنے آتی جائے گی بات۔ دوسرے یہ کہ ایک بات جو پیشگی ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قمر جمیل صاحب اس تھیوری کو ماننے والے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ویسٹ میں یہ بحث چل رہی تھی کہ شاعری یا تخلیقی عمل وہ شعوری اور ارادی ہوتا ہے یا وہ لاشعوری ہوتا ہے، کہ مطلب فنکار کو مجبور ہونا پڑتا ہے اسے وصول کر کے اسے کاغذ پہ اتارنے کے لیے، اور جو وہ لکھ رہا ہوتا ہے اس کا اس کے ذہن میں کوئی پیشگی تصور یا کوئی میننگ اسٹرکچر نہیں ہوتا۔ تو یہ بحث وہاں چل رہی تھی، ظاہر ہے جو بحث وہاں چلتی تھی وہ ہمارے یہاں بھی آتی تھی۔ تو ہمارے کراچی میں 2 اسکول بن گئے تھے اس مسئلے پر، ایک کہتا تھا کہ شاعری شعوری عمل ہے، دوسرا کہتا تھا کہ نہیں یہ لاشعوری عمل ہے۔ تو ہمارے قمر جمیل صاحب جو ہیں وہ لاشعوری عمل کہنے والے اسکول کے امام ہیں، امام تھے مطلب اس وقت، اور شعور کی بات کرنے والوں کے لیڈر تھے سلیم احمد۔ تو بلکہ سلیم احمد نے جو ان کا ایک خاکہ لکھا ہے منظوم، اس میں ان کے بارے میں یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ حالت ہے ان کی بئیں باشعوری، یہ حالت ہے یعنی قمر جمیل کی، یہ حالت ہے ان کی بئیں باشعوری، سمجھتے ہیں ہر بات کو لاشعوری۔ اور اگر میں اور پھر ان کے ہاں پاور کا بہت بڑا تصور ایک تھا، یعنی قیامت برپا کرنے والی ڈسٹرکٹیو وجودی فورس، یہ انہی کے ملتے جلتے لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ بھی تھا، تو اس پہ اگلا شعر یہ تھا اس میں کہ اگر میں مقدر سے پاور میں آؤں، انہیں معطلی کا گورنر بناؤں۔
ماتلی سندھ میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں قمر بھائی کی زمینیں تھیں، تو وہ اس پہلو سے کہا۔ تو اب بہرحال جو میں کہہ رہا تھا کہ ان کی تمام شاعری کو پڑھتے وقت ایک چیز جو ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ کریشن کا سورس لاشعور کو سمجھتے ہیں، اور لاشعور کو سمجھنے کے یعنی لاشعور کو تمام تخلیق کا سرچشمہ مانتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے یہاں شعر کا کرافٹ ہو یا اس میں معنی بننے کا جو ایک روایتی یا رسمی عمل ہو، یا لفظوں کی آپس میں جو نسبتیں ہیں جن سے ہم مانوس ہیں، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نسبت نئی کوئی پیدا کر دے، لیکن لفظوں کے درمیان نئی نسبتیں بھی پرانے ذوق کے مطابق ہوتی ہیں، تو وہ نامانوس نہیں لگتی، تازہ لگتی ہیں، خوشگوار لگتی ہیں، اضافہ لگتی ہیں، لیکن وہ اسی ذوق سے اپریشیٹ ہوتی ہیں جو ذوق لفظوں کی معروف نسبتوں میں تربیت پایا ہوا ہے۔ تو قمر جمیل صاحب اس سب چیز کو توڑ دیتے ہیں، اور لاشعوری کہہ کر، مطلب وہ ایک طرح کی جیسے وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن لاشعوری کہہ کر وہ اپنی ایک چیز کو جیسے جواز فراہم کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ لفظ کو جیسے چاہو جوڑو، لفظ کے جو معنی چاہے بناؤ، منظر یعنی جو خارج میں موجود آبجیکٹس کو ملا جلا کے جو منظر بنتا ہے، جو آنکھوں کو دکھائی دینے والا منظر بنتا ہے، اس کو بھی بالکل توڑ پھوڑ دو، اور اس میں جو ایک تنظیم جس سے ہماری آنکھیں مانوس ہیں کہ آبجیکٹس میں ایک تنظیم اور ایک ترتیب ہوتی ہے، اور خود ان کی اپنی اپنی فارمز ہوتی ہیں، ان فارمز کے ملنے سے کوئی نئی فارم جنم لیتی ہے، اور اس نئی فارم کے جنم لینے میں بھی کچھ ایسے معانی اس میں داخل ہوتے ہیں جو پرانے نظام المعانی سے متصادم نہیں ہوتے، اس پر اضافہ ہوتے ہیں، اسی کو معنی آفرینی کہتے ہیں۔ تو قمر بھائی ہمارے ان سب چیزوں میں نہیں پڑھتے تھے، اور مطلب وہ کہتے، مطلب یہ کہ وہ جو بھی کہتے تھے نا تو وہ اس پر کوئی اعتراض کرتا تھا کہ جناب یہ لفظ غلط باندھ دیا آپ نے، اور یہ منظر آپ نے کیسا بنایا ہے، یہ تو دکھائی دینے والی روایت و دیکھنے کے چلن سے بالکل مختلف ہے، یہ لگتا ہے جیسے روبوٹ کو دکھا رہے ہیں آپ یہ منظر بنا کر۔ تو اس کا جواب وہ یہی دیتے تھے کہ تم لاشعور کو نہیں جانتے، اور تم ذرا سا لاشعور میں جب غوطہ زنی کرو گے نا تو اس طرح کے مولویانہ اعتراضات سے باز آ جاؤ گے۔ اس طرح باقاعدہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جہاں ہاں لاشعوری پر وہ ایک بات اپنے انر سرکل میں کہا کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو یہ شاعروں کو بات سمجھ میں آ جائے، نقاد اسے ٹھیک سے سمجھ لیں، یعنی نقادوں کے لیے بڑی اجنبی بات نہ بن جائے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ شاعری لاشعوری ہے، تو لیکن میری شاعری الہامی ہے، یعنی جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا لاشعور وہ الہام کو کیچ کرتا ہے، تو میرے لاشعور کا رخ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الہامی شاعری ہے۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے۔ تو بہرحال وہ اس سے ذرا فائدہ اٹھاتے ہیں لاشعوری کہہ کے کہ بھئی یہ تو بالکل ورجن پوئٹری ہے، اس میں میرے ارادے اور میرے خیال اور افکار وغیرہ کی ملاوٹ ہے ہی نہیں۔ تو خیر جہاں جہاں وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں نا، تو وہ کامیابی بعض مرتبہ ایسا لگنے لگتا ہے
کہ ہمیں آنکھیں بدلنی چاہیے، یعنی کہ شوق سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں یہ ان کے بنائے ہوئے منظر کو دیکھنے کے لائق نہیں ہیں، تو ہمیں آنکھیں دوسری لگوانی چاہیے۔ اور اسی طرح بعض یہ احساسات میں ایک ڈٹیچمنٹ پیدا کر دیتے ہیں، محسوسات میں۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ آدمی المیہ احساس یا مضمون باندھے اور بالکل ڈٹیچمنٹ کے ساتھ، مطلب وہ المیہ بھی جو ایسا ہے وہ نہ وہ کوئی کیفیت پیدا کر رہا ہے نہ وہ کوئی احساس پیدا کر رہا ہے، لیکن آپ کا ایک بڑا جو آپ کے شعور کا ایک ایسا حصہ جو ابھی تک آپ نے نوٹس نہ کیا ہو، وہ ان مضامین سے، ان امیجز سے بیدار ہو جاتا تھا۔ تو وہ نئی بیداری کے ساتھ ملنے والی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اجنبی بھی لگتی ہیں، حیرت بھی پیدا کرتی ہیں، اور کیونکہ بالکل ہی نئی ملی ہیں اور شعور کے اس ہاتھ کو نہیں ملی ہیں جو ابھی تک سویا پڑا تھا، تو اس طرح کی بے بسی سی، لیکن ایک خوشگوار بے بسی سی قمر جمیل صاحب کی نظموں میں نظر آئے گی، اور کہیں کہیں غزلوں میں بھی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ قمر جمیل صاحب بالکل وہ تھیٹر آف دی ایبسرڈ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کے واحد سمجھیں کہ واحد غیر مغربی نمائندے تھے۔ تو ان کے یہاں ایبسرڈزم جو ہے وہ غزلوں تک میں لے آئے ہیں۔ یہ جو آخری زمانے کی غزلیں ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایبسرڈ غزلیں، لیکن ایبسرڈ کا وہی مفہوم ہوگا جو بیکٹ اور آئینسکو وغیرہ کیا ہے۔ تو خیر بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ ابتدائی ان کی جوانی کی غزلیں ہیں شروع میں۔ تو ویسے ہی میں آپ سے کہ یہ جو ایک شعر پڑھتا ہوں پھر ان کا ایک وصف عرض کرتا ہوں کہ قدم تو بڑھ گئے مگر قدم سے دور رہ گئی، قدم تو بڑھ گئے مگر قدم سے دور رہ گئی، قدم کی چاپ گرد کارواں سے کھیلتی ہوئی۔ اب اس میں سارے جو کردار ہیں، سارے جو لفظ ہیں، وہ سب ہمارے مانوس ہیں، ہم ان سے مانوس ہیں، لیکن یہ کہ یہ عجیب طرح سے ان کو جوڑا اور خود قدم کے اندر ایک ڈیٹیچڈ ڈویژن پیدا کر کے دکھایا، اور پھر بالکل ادھر ادھر سے چیزوں کو جوڑ کر ایک ایسا منظر بنایا جو پہلی نظر میں سجھائی نہیں دیتا، جیسے دھند میں لپٹا ہوا ہے، لیکن تجسس بیدار کر دیتا ہے۔ وہ ایسا تجسس کہ اسے محسوس کرنا چاہیے، یا اس سے ذرا اپنا وہ اینگل بدل کے دیکھنے کی کوششیں کرنی چاہیے، اس میں ہے کوئی چیز دیکھنے والی۔ تو یہ شعر اس طرح کہ قدم تو بڑھ گئے، مطلب سفر میں قافلے میں جا رہے ہیں، قدم بڑھ گئے چل رہے ہیں، لیکن ہم جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا اس قدم کے مکمل ہو جانے کی جو فارم ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ایسا پروسیس ہے سفر کا جس میں تکمیل پیچھے چلی جاتی ہے، اور قدم بڑھتے جا رہے ہیں، اور قدم کی تکمیل کی فارمز جو ہیں وہ گرد کارواں سے لپٹی رہتی ہیں، پیچھے رہتی ہیں۔ اب یہ مطلب حد ہے، بہت بامانی ہے اور نہایت بے معنی ہے، مطلب یہ دونوں باتیں بیک وقت ٹھیک ہیں۔ اور اس سے آپ اگر فلسفیانہ ذوق بھی رکھتے ہیں تو اس کی بھی ایک، جیسے اس میں بھی ایک شگفتگی سی پیدا ہو جائے گی، اس میں بھی فلسفیانہ ذوق کو تسکین کی ایک نئی وجہ مل جائے گی اس شعر سے، اور وہ یہی ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے آگے بڑھنے سے سفر کا منزل کا فاصلہ کم نہیں ہوتا اور بڑھ جاتا ہے۔ تو مسافر کی پیش رفت
سفر کو ماضی بناتی رہتی ہے، یعنی پیش رفت اپنی ہر تکمیل کو اپنی پشت پہ رکھتی ہے، اپنے سامنے نہیں رکھتی۔ تو یہ ایک عجیب سا تصور پیدا ہوگا نا، اور اس میں مطلب یہ غزلیں ان کی جیسے پاکستان بننے کے آس پاس کی ہیں، تو اس وقت اس طرح کا طرز احساس، اور یہ بہت زیادہ جیسے یہ کہ ایک کوانٹم سا ہے حرکت کا، جو مطلب حرکت کی فارمل تعبیرات سے متصادم ہے، ان سے مختلف ہے، اور ان کو جیسے رد کروا دیتا ہے صاحب حرکت سے۔ تو اب آپ سوچیں کہ ایک ایسا سفر ہے کہ قافلے کے ساتھ میں چلا جا رہا ہوں، ایک تو یہ کہ میں ہوں اس میں الگ سارے قافلے سے، میرا قدم مکمل ہوتا ہے اور وہ گرد کارواں کی خوراک بن جاتا ہے۔ تو یہ مطلب بڑی بات ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حرکت اگر حقیقی نہ ہو تو فاصلہ بڑھاتی ہے، بس یہ اس کا جیسے ایک خلاصہ ہے، اور اس خلاصے ہی پہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق جو ہے اگر ہم غور کر لیں تو ہمیں بہرحال کچھ نیا پن ایک خوشگواری کے ساتھ محسوس ہوگا۔ تو اسی طرح ان کی ایک غزل ہے پرانی، یہ سب میں جو اب سنانے جا رہا ہوں اس وقت تک یہ سمجھیں کہ یہ ان کی جوانی کی غزلیں ہیں، جب تک میں خود یہ نہ بتاؤں کہ یہ ان کے بعد کے ادوار کی غزلیں، کہ درد کو دین سخن جانتے ہیں، درد کو دین سخن جانتے ہیں، ہم کہ آرائش فن جانتے ہیں۔ اب یہ بالکل بظاہر ایک روایتی مضمون ہے کہ درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا، میر کا جو ہے، تو اسی روایت میں لگتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک انفرادیت ہے، اور وہ انفرادیت یہ ہے کہ ہم کیونکہ فن کی آرائش جانتے ہیں، یعنی ہم سخن کو جمالیاتی مادے میں گوندھ کر دوبارہ وجود میں لاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم درد کو جو ہے وہ سخن یا شاعری کا دین سمجھتے ہیں، یعنی درد ہمارے اندر جمالیاتی سطح، ہماری جمالیاتی سطحوں کو اور ہمارے مسلمات کو، ہمارے ہر طرح کے آئیڈیاز کو وہ جس طرح ملا دیتا ہے ایک کیفیت اور ایک حقیقت میں، وہ ہم کیونکہ فن کے قوانین جانتے ہیں، لہذا ہم وہ بات زیادہ سمجھ سکتے ہیں دوسروں سے کہ درد اگر نہ ہو تو مطلب تو جمالیاتی شعور حالت تسکین میں کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ درد ہے جو ذہن یا عقل یا علم اور قلب سے لے کر احساسات تک ان سب کو اپنے اندر کھپا لیتا ہے، سب کا مرکز توجہ بن جاتا ہے، وہ ذہن اور طبیعت میں دوئی نہیں رہنے دیتا۔ یہ خاصیت صرف درد میں ہے، اور درد ہوتا ہے ناتمامی کا درد ہوتا ہے آئیڈیل کے ایکچول نہ ہو سکنے کا درد۔ تو اس کو یہ دیکھیں کتنی سہولت، کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں لفظ کو بیوٹیفائی کرنا جانتا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں تمہیں کہ لفظ کی بیوٹیفیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صاحب درد ہو، اور درد ہی کا جو ہے وہ اس کے جمالیاتی شعور کو گویا ہدایت کے راستے پر رکھے۔ یہ مطلب بہت فریش مطلب لگتا ہے یہ۔ اور ایک پردہ ہے بیاباں کے قریب، اب آپ خود سوچیں کہ بیاباں صحرا کے قریب پردے کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، مطلب کہاں دیکھا ہے ہم نے صحرا پہ پردہ تنا ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں ایک پردہ ہے بیاباں کے قریب جس کو دیوار چمن جانتے ہیں۔
اب بالکل جیسے سمیٹنا پڑتا ہے کہ ان کو ذرا سا سمیٹ کے جوڑ کے دیکھو کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو اب وہ پردہ بیاباں کے قریب یہ بالکل ہی عجیب سا ہے. تو اس کو لاتے ہیں کہ بھائی بیاباں تو چلو اتنا بڑا ہے نا کہ اس کو ہم ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکتے، وہ صحرا ہے، ہمارا دیکھا بھالا صحرا. لیکن پردے سے اس کی کیا نسبت ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پردہ جو ہے یہ جنوں کا پردہ ہے، یہ پردہ کوئی پرسیپشن کا پردہ ہے، اور یہ پردہ جو ہے بیاباں کی طرح کا وجود نہیں رکھتا، یعنی کہ جو آنکھوں سے نظر آئے. یہ ایک ایسا پردہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر دیکھے ہوئے کو بدل دیتا ہے. تو وہ جو ہے ہم بیاباں کی طرف چلے، پھر اس میں یہ جان کے چلے کہ ہم بیاباں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بیاباں کے قریب پہنچ کے ایک پردہ سے آ گیا، اور اس پردے نے ہمیں جو ہے یہ باور کروایا کہ جسے تم بیاباں سمجھ کر جا رہے ہو وہ اصل میں چمن ہے. اب اس میں مطلب بہت بڑے بڑے معنی بھی نکالے جا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں تو اس میں مجھے یہ سہولت ہے کہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ بیاباں ہو یا چمن، یہ دونوں میرے ماننے سے بیاباں اور چمن ہیں. تو یہ پردہ جو ہے یہ میں نے ہی تانا ہے تاکہ میں کہہ سکوں دوسروں کو یقین دلانے کی حد تک کہ یہ دیوار چمن ہے، یعنی اس کے ادھر بیاباں نہیں ہے، چمن ہے. اور یہ بات کیونکہ میں آرائش فن جانتا ہوں تو میں یہ بات اس طرح کہوں گا کہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ اس چمن کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کرنے لگیں گے. یہ ہے اس میں. اور یہ ستاروں میں بھٹکتی ہوئی رات، یہ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ یہ ستاروں میں بھٹکتی ہوئی رات، ہم اسے اپنی تھکن جانتے ہیں. ایسا شعر، ایسا استعارہ اور ایسا تو ایک بالکل فری ایسوسیشن کا نظام چلا دینا چیزوں میں اور احساسات میں، یہ معمولی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کوئی تشبیہ کی وجہ نہیں ہے کہ رات جو ستاروں میں بھٹک رہی ہے وہ ہماری تھکن ہے. یہ سمجھنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے کسی بھی پہلو سے، حتیٰ کہ پوئٹک لاجک سے بھی اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں میں وہ تشبیہ دیے جا سکنے والی مماثلت کا کوئی بھی پہلو موجود نہیں ہے. لیکن کہا اس زور سے ہے کہ ہم اسے اپنی تھکن جانتے ہیں، یعنی یہ ہماری تھکن ہے جس نے آفاق کے نظام حرکت کو اور اس آفاق کی بڑی بڑی جو قوتیں اور بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں ان کو بھی، ان کی ساری حرکت اور ان کی ساری جد و جہد کو جو ہے وہ بیکار اور لغو اور مطلب ناکامی، مطلب میری تھکن نے، یعنی میں ایک ایسے سفر میں تھا کہ اس سفر کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا. تو اب وہ تھکن ٹرانسمٹ ہو رہی ہے میری اس دنیا، اس نظام شمسی پر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ میری تھکن ہے، جس طرح میں یہاں منزل سے دور پڑا ہوا تھکا ہوا لیٹا ہوں، اسی طرح یہ رات بھی جو ہے یہ باغی جو پھر رہی ہے یہ اصل میں میری تھکن کا بوجھ اس پر پڑ گیا ہے، اور یہ اب میری تھکن اس میں جذب ہو کر مجھے جو ہے وہ دوبارہ تازہ دم ہونے کا موقع فراہم کرے گی. یہ بہت بڑی باتیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. تو ستاروں میں بھٹکتی ہوئی رات، ہم اسے اپنی تھکن جانتے ہیں کہ میرا جو نظام سفر ہے میرے باطن کا، میرے انفس کا،
یہ رات کے سفر سے زیادہ حقیقی ہے، رات کے سفر سے بہت زیادہ لمبا ہے، اور رات کے سفر سے مطلب وہ سفر ایسا ہے جو جسے کر کے فی الحال میں ایک پڑاؤ میں تھکن سے چور پڑا ہوں، وہ سفر تو یہ پوری یہ کائنات جو ہے وہ اپنے جو آرڈر آف موومنٹ ہے اس میں یہ میچ ہی نہیں کرتی اس سفر سے۔ اس کا چلنا میرے جو جادہ سفر ہے اس میں کوئی وجود ہی نہیں رکھتا، مطلب اس سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں جس سفر سے تھک گیا ہوں وہ حرکت کے بغیر ہوتا ہے، تو میرے تھک جانے سے گویا اس پورے آفاقی آرڈر میں ایک اضمحلال سا طاری ہے، اور سب اپنے اپنے مقاصد سے دور ہیں، سب اپنی اپنی منزلوں سے محجور ہیں، مطلب بعید ہیں۔ اور جس جگہ بیٹھ کے روتی ہے بہار، یہ بھی منظر دیکھیں، یہ قمر بھائی میں نے بتایا تھا کہ تشبیہ دینے میں، امیج بنانے میں بہت باکمال تھے۔ جس جگہ بیٹھ کے روتی ہے بہار، ہم اسے کنج چمن جانتے ہیں۔ مطلب ایسا ٹکراؤ پیدا کرنا اور اتنی سادگی سے اور خوبصورتی سے، یعنی جو چیز عقل کے لیے غائب ہو اس چیز کو آنکھ کے لیے حاضر کر دکھانا، یہ کتنی بڑی خلاقی ہو سکتی ہے، کتنا بڑا تخیل ہوگا یہ۔ تو اس کا یہاں اظہار ایک عجیب طرح سے ہے، وہ یہ ہے کہ بہار جہاں اسے جانا چاہیے، جہاں اسے اپنا کام دکھانا چاہیے، وہ عالم کوئی اور ہے۔ تو یہ بہار غلط جگہ بھٹکتی پھر رہی ہے، یہ اپنے جہاں اسے جانا تھا وہاں کا نقشہ اور وہاں کا راستہ بھول گئی ہے بہار۔ تو آخر میں اس کو بہت بعد میں یہ احساس ہوا کہ میں راستہ بھول گئی ہوں۔ اب دیکھیں بہار کو جیسے زندہ عورت بنا کے دکھا دیا، تو پھر وہ بیٹھ کے تھوڑی، اب وہ ڈھونڈ بھی رہی ہے اپنا اصل راستہ لیکن مل ہی نہیں پا رہا، تو چلتی بھی جا رہی ہے، پھر کہیں بیٹھ کے مایوس ہو کے رونے لگتی ہے۔ تو جہاں جہاں جس پڑاؤ پر وہ مایوس ہو کے رونے لگتی ہے، وہ رونے سے ہمارے باغ اور یہ جو گلزار ہیں یہ رنگین ہیں، یعنی تمام ہمارے گلستان و گلزار، اس زمین کا ہر پھول بہار کی جیسے کوئی محبوبانہ سرگوشی سے رنگین نہیں ہے، یہ اس کے آنسوؤں کے نتائج ہیں، یہ پھولوں کی شکل میں جو نظر آ رہے ہیں۔ تو گویا بہار کا جو اصل کانٹینٹ ہے وہ تو ظہور ہی نہیں کر پا رہا، کیونکہ اس نے غلط میدان چن لیا، وہ کہیں راستے سے بھٹک گئی تھی۔ تو یہ ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم اس اسپیس کے حامل ہیں جہاں بہار کو آنا چاہیے تھا، تو ہمارا راستہ بھول گئی بہار۔ تو اب ہم جب دیکھتے ہیں اس کے ادھر بیٹھ کے رو رہی ہے، باغ جناح میں بیٹھ کے رو رہی ہے، تو پھر ہم جو ہے دنیا جسے چمن کہتی ہے، ہم اسے چمن کا ایک گوشہ کہتے ہیں۔ تو بہار کنجے چمن بنانے کے لیے نہیں آئی تھی، بہار چمن کو ایک جیسے غیر محدود شادابی کے ساتھ جو ہے وہ وجود میں لانے کے لیے مطلب اتری تھی۔ تو اب آپ دیکھ لیے کہ روتی ہے بہار، ہم اسے کنج چمن جانتے ہیں۔ کنج میں ایک اور رعایت ہے، کنج کہتے ہیں وہ جو راندیوو ہوتا ہے نا، راندیوو، تو وہ جہاں بات کرتے ہیں اور شکوہ شکایت وغیرہ، تو وہاں بھی آپ دیکھ لیے کہ فرض کیا بہار محبوب ہے اور وہ عاشق کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے
اور کسی کی مداخلت نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ دونوں اپنے اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں بے فکری سے، تو وہاں بہار رو رہی ہے کہ میں تمہارے عشق کے ساتھ میچ نہ کر سکی۔ مطلب یہ کہ تمہارا عشق میرا گھر ہے، تم میری منزل، مطلب عشق کیا ہے؟ جو حسن کو پرماننس دے دے، حسن کو ایبسلیوٹ بنا دے۔ تو کہنے میں وہ راستہ بھول گئی، آج تم ملے ہو، لیکن یہ کہ اب تم نے ہی لگتا ہے دروازہ مجھ پر بند کر رکھا ہے، تو روتی ہے بہار۔ یہ مطلب کمال کا ہے کہ اب میں اس بہار کا عاشق ہی نہیں رہا، کیونکہ اس نے عجیب عجیب جگہوں پہ جانا شروع کر دیا، تو میں اس کا عاشق نہیں، میں نے اپنے آپ کو بند کر لیا۔ بس اب آپ اس پورے کو جیسے چاہے بنا لیں۔ اور چاندنی جن کو جگاتی ہے جمیل، چاندنی جن کو جگاتی ہے جمیل، وہی کانٹوں کی چبھن جانتے ہیں۔ اب ابھی کتنا بالکل متضاد چیزوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کر دیا۔ چاندنی میں ملائمت ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چاندنی سے جو لوگ جاگ جائیں، چاندنی جن سوئے ہوئے لوگوں کو جگا دیتی۔ اول تو یہ کام چاندنی نہیں کرتی، تو ایک نیا کام چاندنی سے منسوب کر دیا، اور پھر وہ نیا کام الٹپ وہ نہیں کیا ہے منسوب، اس کی وجہ بتا دی ہے کہ جو جنہیں سکون جگاتا ہے وہی جانتے ہیں کہ بے قراری کیا ہوتی ہے۔ یعنی چاندنی کا کام سلانا ہے، وہ جس کو جگا دے، جو چاندنی کی وجہ سے جاگ جائے، وہی جانتا ہے کہ یہ جو چاندنی کی تھپکی ہے یہ کانٹے کی چبھن کی طرح ہے۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ اس دنیا، اس زندگی، اس ساری تاریخ وغیرہ کا جو مین سبسٹنس ہے وہ ٹریجک ہے، وہ کامک نہیں ہے، وہ نشاتیہ نہیں ہے، اور زندگی اپنے ٹریجک اس میں فیبرک میں ایسی بن گئی ہے کہ یہاں سونا بھی، نیند بھی کچی ہے اور بیداری بھی ادھوری ہے۔ یہ ہے شعر کا مطلب۔ یہ جیسے میں نے کہا یہ ان کا سب سے کمزور، ہم جیسے ان کے 3 بچوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے جو سب سے کمزور بچہ ہے اس سے آغاز کیا ہے ہم نے۔ تو ہاں میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے گا تو کہ ایک پتھر کے دست یار میں ہے، یہ اردو کے بہترین اشعار کا آپ انتخاب اگر کریں قلی قطب شاہ سے آج تک، تو اس میں یہ شعر شامل ہوگا کہ ایک پتھر جو دست یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں ہے۔ وہ جو تلمیح سب کو یاد ہوگی شبلی اور منصور کی، اس تلمیح، اس واقعے کو جس معنی اور کیفیت اور تصویر کی ضرورت تھی، وہ سینکڑوں سال بعد قمر جمیل نے اس شعر کی صورت میں پوری کر دی۔ یہ آپ سمجھیں کہ کتنا بڑا کام ہے کہ ایک واقعہ جو ہماری تہذیب کے ضمیر میں ہے، جو ہماری جمالیاتی جو شعور ہے اس کا بھی موضوع ہے، ہماری روحانی کانشسنس کے مرکز میں بھی موجود ہے، اور غرض یہ کہ ہمارے شعور کے ہر حصے میں حسین بن منصور حلاج کا واقعہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے آرکیٹائپ کی طرح موجود ہے، ایک آرکیٹائپل پریزنس ہے اس کی۔ تو اس میں کیا کیا کارنامے لوگوں نے انجام نہیں دیے ہوں گے، شاعروں نے کیا کیا مضامین نہیں باندھے ہوں گے، لیکن یہ شعر ان سب پر، مطلب چاہے سب شعروں سے اچھا نہ ہو،
لیکن سب شعروں میں جو اس واقعے کو پینٹ کیا گیا ہے، اس 1000 ہاتھوں سے بنائی ہوئی اس پینٹنگ میں ایک ایسے منظر کا اضافہ ضرور ہے جو اس پینٹنگ کو مکمل ہونے کے لیے درکار تھا۔ یہ اس شعر میں قمر جمیل نے کیا ہے۔ تو وہ یاد ہوگا نا کہ پھول مارا تو وہ رونے لگے کہ یہ پتھروں سے تو نہیں روئے جو سنسار کیا جا رہا تھا، تو شبلی نے پھول مارا تو اس پہ رونے لگے کہ یہ زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تو ایک پتھر کے دست یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں، یعنی وہ جو یار ہے، دوست ہے، وہ ابھی شبلی ہونے کے پروسیس میں ہے۔ میں تو منصور ہوں ہی، لیکن وہ جو محبوب ہے وہ ابھی تھوڑا سا نامکمل ہے، وہ شبلی بننے کے پروسیس میں۔ اور ہم ستاروں کی طرح ڈوب گئے، ہم ستاروں کی طرح ڈوب گئے، دن قیامت کے انتظار میں ہے۔ بہت بڑی تصویر ہے کہ ہم عدم کے اندھیرے سے اپنے وجود کے دیوں کو جلاتے جلاتے تھک کر خود غروب ہو گئے، خود بجھ گئے۔ تو اب جو دن آئے گا وہ ہماری دی ہوئی روشنی سے روشن نہیں ہے، وہ عدم کے افق سے طلوع ہونے والی نتھنگنیس کی علامت یعنی سورج سے روشن ہے، جو خود عدم کا ایجنٹ ہے۔ تو اب کیونکہ ہماری موجودگی سے اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک ذوق وجود تو پیدا ہو گیا تھا نا، تو اب جب ہم ڈوب گئے تو کم از کم اتنا کام تو ضرور کر گئے کہ اب یہ کائنات اپنے ٹائم اسٹرکچر میں بھی، اپنی اسپیس کنڈیشنز میں بھی مٹ کر بننے کا تقاضا کر رہی ہے۔ مطلب یہ تقاضا کر رہی ہے کہ یہ جو مہمل معدومیت ہے یہ کسی طرح مکمل ہو جائے، اور پھر قیامت کا سور پھونکا جائے، قیامت کا سورج نکلے، یعنی آفتاب وجود نکلے، اور وہ آ کر جو ہے وہ ان کو عدم کی، مطلب یہ کہ عدم کے دھوئیں سے نکال کر اس شعلہ وجود کی حرارت فراہم کرے جس کو عدم لاحق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری باتیں واضح طور پہ دن قیامت کے انتظار میں ہے۔ یہ کتنا خوبصورت ہے، کیونکہ قیامت کا سورج نکلنا جو ہے نا وہ معروف بات ہے نا، تو یہ دن بھی اسی سورج سے روشن ہو رہا ہے۔ جب تک ہم تھے تو ہم اس کو کمپنسیٹ کرتے رہتے تھے رات میں، تو لیکن یہ کہ اب ہم ہی ڈوب گئے ہیں، ہم ہی یہاں سے نکل گئے ہیں، تو اب یہ دن کو تسلی دینے والا، اس کی کمپنسیشن کرنے والا تو کچھ کوئی رہا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ جانتا ہے کہ اب بس وہ سورج نکلے، وہ چراغ تو بجھ گیا، اب وہ سورج نکلے جو خود عدم کو معدوم محض بنا دے، اور پھر وجود کے خالص اور براق شعلے کو جو ہے وہ ہم اس کی حرارت کو ہمارے موجود ہونے کا جو ہے، ہمارے موجود ہونے کا خمیر بنا دے۔ تو دن قیامت کے یعنی سورج نکل گیا لیکن دن منتظر ہے۔ یہ کتنا اچھا لگتا ہے، ذرا سوچئے کہ مطلب سورج نکل گیا، دوپہر ہو گئی، تو اب یہ دن کہہ رہا ہے کہ میں اس روشنی سے منسوب نہیں ہونا چاہتا، میں اس سورج پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ عدم کا سورج ہے۔ تو اب وہ قیامت کا انتظار، کہ قیامت ویسے بھی کہتے ہیں کھڑے ہو جانے کو۔ تو اپنی ناکامیوں پہ آخر کار، اپنی ناکامیوں پہ آخر کار مسکرانا تو اختیار میں ہے۔ یہ مطلب یہ ایسے ہی کہ یہ جیسے اچھی طرح سمجھ میں، پہلی ہی بار سمجھ میں آ جانے والا ایک مانوس سا شعر ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ڈیٹیچمنٹ ہے۔
قمر جمیل صاحب وہ جو ایک کیا کہتے ہیں ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ، اس زمانے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی، پینٹنگ میں زیادہ اور شاعری میں کم، ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ. تو وہ قمر جمیل صاحب اپنے زمانے کی کوئی تھیوری ہو عجیب سی اور اس کو وہ عمل میں نہ لائیں، یہ ممکن نہیں تھا. تو بس وہ انہوں نے ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ یہ دکھائی. اور ٹوٹل ڈیٹیچمنٹ والی شاعری جو ہے وہ قمر جمیل کے معاصرین میں صرف یہ کرتے تھے. اور اپنی تصویر کھینچتا ہوں میں، اپنی تصویر کھینچتا ہوں میں، اور آئینہ انتظار میں ہے. یہ شعر بھائی اگر وہیں جو ان کے ممدوحین تھے وہ فرینچ سمبولسٹ جو تھے، انارکسٹ وغیرہ، یا سیموئل بیکٹ کو سنا دیں تو وہ وجد میں آ جائے گا. مطلب اتنا بامانی ہے اور اتنا معنی سے آزاد ہے، دونوں کیفیتیں اس میں جمع ہیں کہ اپنی تصویر کھینچتا ہوں میں. اب یہ کیمرے سے بھی کھینچی جا سکتی ہے، یہ تخیل سے بھی کھینچی جا سکتی ہے، یہ لفظوں سے بھی کھینچی جا سکتی ہے، یعنی کہ اپنے بارے میں بات کرنا اور تفصیل بتانا. اور یا یہ اس کے علاوہ تصویر کھینچنے کا کوئی اور میتھڈ ہے جو ہم نہیں جانتے، اور یقیناً وہی میتھڈ ہوگا کیونکہ یہ تصویر کھینچنا ایک طرف کہ یہ صاحب اپنی تصویر کھینچ رہے ہیں اور ادھر جو ہے آئینہ ان کا انتظار کر رہا ہے. آئینہ انتظار میں ہے، اس فریز پر 1000 صفحے کی شاعری قربان کی جا سکتی ہے. جیسے ایزرا پاؤنڈ نے کہا تھا نا کہ ایک امیج اگر آدمی بنا سکے تو وہ 1000 دیوانوں پہ بھاری ہے. تو یہ اس طرح کا شعر ہے یہ کہ میں اپنی تصویر کھینچ رہا ہوں اپنے ہی اندر رکھنے کے لیے. تو وہ آئینہ جو مجھے بے وقوف بنا رہا تھا، جو مجھے شخص اور عکس کی دوئی میں مبتلا کیے ہوئے تھا، وہ اب اپنا یہ دھوکہ اپنے پاس رکھے، اس کا فریب ہم پر کھل گیا ہے. اور آج میں خود جو آئینے نے مجھے خود سے خالی کر رکھا تھا، آج میں خود سے بھر کے آئینے کو مفلس کر دوں گا، کیونکہ آئینے کی دولت میرا ہی عکس تھا. کہ یہ ذرا تصویر دیکھیے گا، زنجیر بپا حباب جیسے، زنجیر بپا حباب جیسے، ہم پھر بھی ہیں آفتاب جیسے. کوئی شعر نہیں ہے ہماری کسی بھی فارسی اور اردو روایت میں یہ مضمون، یہ تصویر، یہ اپنی تعبیر، یہ اپنی حقیقت کے اس گوشے کا اظہار کہیں نہیں ہے. تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ پہلی بات جو چونکا دے گی وہ ہے حباب، زنجیروں میں جکڑا ہوا بلبلا. اب یہ کتنی عجیب سی بات ہے، لیکن یہ عجیب ہے، ذہن کے لیے ناقابل ادراک ہے، آنکھ کے لیے ماورائے دید ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ حقیقی ہے. ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ اس کے مقابلے میں بہت معمولی ہے. ہم جن فارمز سے ان کے معانی کشید کرتے ہیں وہ فارمز اور ان سے ڈرائیو ہونے والے معانی سب بہت نچلے درجے کے ہیں. یہ دیکھو کہ بلبلے کو زنجیر باندھ دی، بلبلا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. اور مطلب یہ ایسی الل ٹپ نہیں ہے، ہر موج اپنے اوپر بننے والے بلبلوں کی زنجیر ہوتی ہے. اب اس تصور کیجئے تو آپ کو بلبلے بیڑیوں میں چلتے ہوئے نظر آئیں گے جب آپ سمندر وغیرہ میں جا کے دیکھیں گے. تو اتنا ریئلسٹک بھی ہے
اتنا سر ریئلسٹک، اتنا ریئلائزیبل، یہ بہت مشکل کام ہوتے ہیں۔ تو ہم پھر بھی ہیں آفتاب جیسے۔ انسانی زندگی کی بے حقیقتی اور ناپائیداری پر اتنا بڑا استعارہ اردو شاعری میں وجود نہیں رکھتا۔ جیسے یہ حباب وغیرہ میر کے یہاں بہت آتا ہے نا، کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، تو یہاں بھی ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ انہوں نے رسمی مضمون باندھ دیا جو دنیا اور وجود اور آدمی کے بارے میں ایک عرفانی روایت کے لٹریچر میں معروف حالت میں چلی آ رہی ہے۔ معنی انہوں نے نہیں پیدا کیے۔ یہ دیکھیے کہ صورت بھی نہیں، معنی بھی نہیں، کہ وہاں ہے حباب، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، بڑا خوبصورت ہے، مطلب وہ کوئی نہیں، لیکن یہ اس سے بہت بڑا ہے، زنجیر بپا حباب جیسے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حباب، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اور یہ نمائش شراب کی سی ہے، یعنی ہم جو دکھائی دے رہے ہیں یہ اصل نہیں ہیں، ہم فریب وجود کی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، مضمون بڑا زبردست ہے، یہ اس سے الٹ باندھ رہے ہیں کہ ہم دیکھنے میں ایسے ہیں، یا ہم اس دنیا کے ریلم آف بینگ میں بلبلے کی طرح ہیں، ایک مفروضہ دریا پر بننے والا بلبلہ جو خود حقیقی ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، زنجیریں بھی اصلی ہیں، دریا جعلی اور نقلی اور ایلیوژن کا بنایا ہوا ہے۔ تو کتنا آپ کو فخر محسوس ہوگا، جتنا گہری سے گہری ٹریجڈی مجھ سے وابستہ ہوتی چلی جائے گی، جتنی بڑی ٹریجڈی میں میری گنجائش نکلتی جائے گی، اتنا مجھ پر اپنی حقیقت کا انکشاف ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کامیڈی میں نہیں ہوتا کہ بہت بڑی خوشیاں اور شادیانوں میں میری جگہ نکل آئے، تو مجھے اس کی اتنی خواہش نہیں کہ شادیوں میں جا کے دولہا بنوں۔ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے عدم کو کندھے پر لادے ہوئے لے جاؤں اور قبر میں دفن کر دوں۔ تو یہ ہے ٹریجڈی۔ تو انہوں نے مطلب حد کر دی ہے اس شعر میں، کہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہیں تو ہم زنجیر بپا حباب، لیکن یہ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں، یہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے یہاں، وہ ہمیں بالکل نہیں دیکھ رہا، یعنی یہاں ہمیں دیکھنا ہمیں نہ دیکھنے سے زیادہ بڑی لا علمی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں زنجیر بپا حباب کہنا بھی ٹھیک ہے، ہم ہیں، لیکن وہ ہمارے ہونے کا ایک معمولی سا فیز ہے۔ ہم اپنی کلیت اور اصلیت میں جو ہمارے ادراک میں ہے، ہم ایسے ہیں جیسے سورج ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حباب نظر آنے والا، اور وہ بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا بلبلہ، اور وہ ہے، تو وہ اصل میں آفتاب ہے۔ اب آپ حباب اور آفتاب کے درمیان یہ جو نئی نسبت پیدا کر کے دکھائی ہے، اس پہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے اپنے علمی سطح، ذوقی سطح کے مطابق، اپنی اپنی ذوقی ترجیحات کے مطابق آپ اس پہ اپنا سارا ذہن اپلائی کر دیں، آپ اب اس پر سارا دل جو ہے وہ کھول کر رکھ دیں، تو آپ اس کے ایک گوشے سے زیادہ نہیں جا سکتے۔ یہ شعر ایسا ہے کہ یہ شعر اپنے قاری کو بے بس کر دینے والا شعر ہے، قاری چاہے میر تقی میر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ دشت میں گھومتا بگولا،
مجھ آبلہ پا کا خواب جیسے. کتنا خوبصورت ہے بھائی. خوبصورتی کو ضرور محسوس کریں. خوبصورتی کا احساس ذہن کو بنجر نہیں رہنے دیتا، ورنہ جمالیاتی ذوق کے بغیر ذہن ایک ایسا بیابان ہے جس میں صرف کیکٹس اگتا ہے، تو اسے لوگ کہتے ہیں حقیقت پسندی. تو یہ جو دشت میں بگولا گھوم رہا ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جیسے میرا خواب مجھ سے باہر نکل آیا ہے. مطلب واقعی اعصاب چٹک جاتے ہیں. مطلب عجیب شعر ہے یہ بھی کہ آبلہ پا کہتے ہیں وہ مسافر جو چل چل کے بالکل ہی اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہوں اور منزل کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، اور دھوپ میں چلے جا رہا ہے کانٹوں پر، اور ادھر ادھر پاؤں چھالوں سے بھر گیا ہے. اب یہ چھالے بھرے پاؤں والا تھکا ہارا تقریباً مایوس مسافر کیا بننا چاہتا ہے؟ مطلب اس کو خواب کیا نظر آتا ہے کہ بھئی میں اس جھنجھٹ سے نکل کے کیا بنوں؟ تو کیونکہ اسے صحرا ہی میں اپنی منزل ڈھونڈنی ہے، اس کی منزل صحرا ہی میں ہے، تو وہ کہے گا کہ بس اس آبلہ پائی سے نجات ملے، اس گرمی سے، دھوپ سے، کانٹوں سے، تو بس کاش میں بگولا ہوتا جو پورے صحرا کی روح کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے اور پھر صحرا کو لے کے رقص کرتا ہے. تو اس کے رقص کی وجہ سے اور صحرا کو اپنا کانٹینٹ بنا لینے کے نتیجے میں منزل کا حصول حادثاتی طور پر ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا خواب ہے. تو اب آپ کتنا دیکھیں کتنا لاجیکل بنا دیا، اور ایک بالکل ان مل چیز، دو چیزوں کو، مطلب جن میں کوئی مناسبت نہیں. آبلہ پا اور بگولا، ان میں کیا مناسبت ہے؟ لیکن دیکھیں کیسی گہری مناسبت بھی ہے اور کتنی قابل قبول مناسبت ہے. اور میرے ہی لہو میں سرد ہوگا، میرے ہی لہو میں سرد ہوگا ہر شام یہ آفتاب جیسے. اتنا بڑا اپنا تصور کہ یہ جو ہر شام جب آفتاب ڈوبے گا، یہ سورج جب بھی غروب ہوگا، روزانہ ہی غروب ہوتا ہے، تو یہ طلوع مجھ سے ہوا تھا، یہ اس میں محذوف ہے کہ میرے مشرق، مجھے مشرق بنا کر دنیا کو روشن کرنے والا سورج غروب بھی مجھ میں ہی ہوگا، تاکہ دوبارہ طلوع ہونے کے لیے تیاری مجھ سے حاصل کر لے، اس کا ایندھن مجھ سے لے لے. یہ اپنا سارا ایندھن صرف کرایا، اب یہ مجھی میں غروب ہو کر اگلے دن کو اجالنے والا شعلہ اور حرارت اور روشنی مجھ سے لے گا، پھر طلوع ہوگا. یہ انسان اور کائنات کے درمیان جو کلاسیکل توازن ہے مرتبے کا، اس کا کتنا جدید بیان ہے. مطلب بالکل بیان میں کوئی قدامت نہیں ہے، کوئی روایتی پن نہیں ہے. اور یوں دل میں تیرا خیال آیا، یہ ذرا جیسے خوشگوار سا شعر ہے. یوں دل میں تیرا خیال آیا، صحرا میں کھلے گلاب جیسے. بس یہ سادہ سا ہے. اور کچھ دیر جمیل ہم بھی ٹھہرے، کچھ دیر جمیل ہم بھی ٹھہرے، دیوار پہ آفتاب جیسے. اب کچھ دیر کا کتنا بڑا استعارہ بنا دیا، کچھ دیر کو کتنے بڑے کیریکٹر سے جیسے وہ پورٹرے کر دیا ہے، کہ جیسے ہم دیوار پہ دیکھتے ہیں نا سورج غروب ہوتے ہوئے، تو دیوار اس کا جیسے افق بن جاتی ہے، تو اسی سے ہم دیکھتے ہیں جیسے دیوار کے پیچھے جا رہا ہے سورج. تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر، اتنی دیر ہم بھی ٹھہرے.
اب کہاں ٹھہرے، کس مقصد سے ٹھہرے، یہ سب کچھ نہیں بتا رہے۔ اب آپ اپنے ٹھہرنے کو دیکھیے، اور اس میں سیلف گلوریفیکیشن کے لیے، ایک لمحے کی سیلف گلوریفیکیشن کے لیے اس شعر کو اپنا اظہار بنا کر دیکھیے کہ ہم دنیا میں ایسے بس کچھ دیر ٹھہرے، جیسے آفتاب دیوار پہ ٹھہرتا ہے وقت غروب۔ تو اب یہ کچھ دیر ٹھہرنا شکایت نہیں ہے کہ ارے یہ تو زندگی 1 منٹ میں ختم ہو گئی۔ مرتے وقت تو چاہے 90 برس کا آدمی ہو، اسے احساس ہوگا کل پیدا ہوا تھا، آج مر رہا ہوں۔ تو وہ احساس جو ہے وہ دنیا کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو جو چھوڑ دیتا ہے اسے دنیا میں رہنے کا زمانہ مختصر لگتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میرا زمانہ ان طالب دنیا سے بھی زیادہ مختصر تھا، اور وہ میری جلد بازی کی وجہ سے تھا۔ میں یہاں آفتاب کی طرح نازل ہوا تھا اور اس کو اپنے قابل نہیں دیکھا، تو بس پھر طلوع ہوتے ہی غروب ہونے کی طرف چل پڑا۔ تو کتنا جیسے ایک سیلف گرینڈر ہے۔